بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 100 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عیسائیت میں انحرافات کے اسباب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عیسائی یا عیسائیت اپنے اصل تعلیم سے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد تھا، یا آپ نے جو اصل دعوت دی جس کی طرف لوگوں کو، اس سے عیسائیت منحرف کیسے ہوئی، وہ سبب کیا تھے جن کی وجہ سے عیسائیت اصل راستے سے ہٹی اور مضلین میں شامل ہوئی۔ تمہید: نصرانیت اللہ کا بھیجا ہوا ایک آسمانی مذہب تھا۔ توحید اور اللہ کی خالص عبادت اس کی بنیادی تعلیم تھی، لیکن موجودہ نصرانیت تمام تر بت پرستی کی دعوت ہے، اس میں برائے نام بھی توحید کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اب یہ بدل کر عقل و فطرت کے خلاف ہو چکا ہے۔ اس انحراف کے متعدد اسباب ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ نصرانیت خالص توحیدی مذہب تھا، جو آسمانی مذہب، لیکن یہ اس حد تک منحرف ہوئی کہ آج ایک دم بت پرستی کی طرح ایک مذہب ہے۔ اس طریقے سے دیگر مشرکین کے مذاہب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نصرانیت اور عیسائیت میں بھی بت پرستی عام ہے۔ توحید نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اس کے اسباب کے لیے مظلومیت۔ نصرانیت کے حق سے انحراف میں عیسائیوں کی مظلومیت کا بڑا دخل ہے۔ یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ یہودی اور رومانی مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے۔ مسیح علیہ السلام کے بعد انہوں نے ان کے پیروکاروں پر عرص حیات تنگ کیا اور مسلسل 3 صدیوں تک ان کو مبتلا عذاب و اذیت رکھا، یہاں تک کہ ملک قسطنطین کا دور آیا تو اس نے ان کے ساتھ ہمدردی جتائی اور خود بھی نصرانی ہو گیا۔ یعنی ان کے انحراف کا ایک بڑا سبب مظلومیت کی، یہ انہوں نے بڑی مظلومیت کی دور گزاری۔ 313 تک، یعنی 3 صدی تک، 3.25 صدی تک بہت ہی پریشانی اور تنگ دستی کی حیثیت سے رہے۔ یعنی ان پہ یہودی اور رومانیوں کا غلبہ اس قدر تھا، اس قدر یہ تنگ کیے جاتے تھے کہ اسی تنگی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی اور یہ کچھ کر نہیں پائے تھے کچھ۔ جب ملک قسطنطین 313 میں عیسائیت قبول کیا، تب کچھ ان کو آسانی پیدا ہوئی، مظلومی کا دور ختم ہوا ہے۔ قسطنطین کے بعد ایک دوسری طرح کے ظلم و عدوان کا شکار ہو گئے۔ تثلیث کے قائل نصرانیوں نے تثلیث کے مخالف نظریات اور اناجیل کو جلایا اور مسترد کیا۔ ظلم و جور کا یہ سلسلہ یورپ کی بیداری اور کلیسا کے خلاف بغاوت تک جاری رہا۔ اس ظلم و عداوت کی وجہ سے صحیح نصرانیت کے نشانات رفتہ رفتہ مٹتے گئے اور انجیل بھی ضائع ہو گئی، اس کی سندیں ختم ہو گئی اور حق کی آواز دب کر رہ گئی۔ یعنی جب بادشاہ قسطنطین عیسائی قبول کر چکا تو اس کے اندر عیسائیت میں عقیدہ تثلیث کی وجہ سے بڑی دقت پیش آئی۔ اس کی وجہ سے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جو تثلیث کو ماننے والے تھے، جب ان کا غلبہ ہوتا تو یہ نہ ماننے والوں پر کو ظلم مسلم کا نشانہ بناتے، اور پھر اس کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا۔ انجیل اور اس کی سند کا ضیاع۔ رفع مسیح کے بعد تدوین انجیل کی کوئی کوشش عیسائیوں کی جانب سے نہیں کی گئی، اس لیے زمانے دراز کے بعد جب انجیل مدون ہو کر سامنے آئی تو لوگوں کو یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا مدون و مرتب کون ہے اور یہ معلومات اس نے کن ماخذ سے حاصل کی ہیں۔ یعنی انجیل اور اس کی سند پر لوگوں کا اعتبار نہیں تھا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوراً بعد کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ رفع مسیح کے بعد فلاں نے اس کی تدوین کی، جس کی وجہ سے
اس کے اعتبار میں اور اس کے استناد میں تقویت آتی۔ زمانے دراز کے بعد اس کی تدوین کا کام ہوا، اور خاص طور سے قسطنطین کے دور میں یہ سب کام تدوین کا کام ہوا، اور اناجیل میں سے کون معتبر ہے کون غیر معتبر ہے یہ چھٹائی کا کام اتنے 3 صدیوں بعد ہوا۔ اس لیے یہ یقین نہیں ہو سکا کہ اس کا مدور و مرتب کون ہے، اور یہ اس کے اصل ماخذ کون کون سے ہیں۔ اس چیز نے نصرانیت کو اس کے جادہ حق سے منحرف کر دیا۔ کیونکہ ان کے مدونین معصوم نہیں تھے، اس لیے ان سے غلطیاں بھی ہوئی اور وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ پولس کی تحریف، یعنی انجیل کی انحراف میں ایک بڑا سبب پولس کی تحریف ہے۔ سینٹ پال جو تھا، اس کی تحریف۔ پولس نے نصرانیت میں درج ذیل تحریفات کی۔ نمبر 1، الوہیت مسیح۔ نمبر 2، عقیدہ کفارہ۔ نمبر 3، نصرانیت ایک عالمی مذہب ہے۔ نمبر 4، تدفین کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو اٹھے اور عرش الہی پر خدا کے دائیں جانب جا بیٹھے۔ یہ وہ اہم حقائق و مبادی ہیں جن کی جانب پولس نے دعوت دے کر نصرانیت کی پوری بساط ہی الٹ دی، اور توحید کو شرک سے اور حق کو باطل سے بدل ڈالا۔ یعنی پولس نے جو تحریف کی عیسائیت میں، وہ ایک بڑا وجہ ہے۔ پولس نے جو تحریفات کی، وہ ان میں سے بڑی تحریفات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلول الہ کا درجہ دیا، اور عقیدہ کفارہ اس نے گڑھا۔ اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ نصرانیت جو خالص بنی اسرائیل کے لیے تھا، اس کو انہوں نے عالمی مذہب بنا دیا۔ اور چوتھا یہ کہ تدفین کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد، سولی دیے جانے کے 3 دن بعد زندہ اٹھے تھے، اس کا عقیدہ اس نے گڑھا کہ زندہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے تدفین کے بعد حیات ثانیہ کا، عیسائیت میں حیات ثانیہ ہے، اس کا اس نے عقیدہ گڑھا، اور یہ کہا کہ اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ عرش الہی پر خدا کے دائیں جانب جا کے بیٹھ گئے۔ پولس نے جب ان تحریفات کی تبلیغ شروع کی تو حواریوں اور دیگر مسیحیوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ عیسائیت کی ابتدائی 3 صدیوں میں پولس کے مخالفین کی تعداد اور اس کا اثر و رسوخ پولس کے اثرات سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ البتہ پولس کے افکار و نظریات کو رومیوں، یونانیوں اور مغربی یورپ میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی، کیونکہ ان کی غالب اکثریت مشرک تھی، اور یہ نظریات کفر و شرک سے بڑی حد تک ہم آہنگ تھے۔ البتہ 4 صدی عیسوی میں جب عیسائیت بازنطینی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پایا تو نیقیہ کی پہلی کونسل میں قسطنطین نے پولس کے خیالات کی تائید کر دی، اور اس طرح پولس کی حامی جماعت حکومت پر غالب آ گئی، اور اس نے اپنے مخالفوں کو بزور قوت کچل ڈالا، اور وہ تمام مواد بھی ضائع کرنے کی کوشش کی جس سے پولس کے مخالفین استدلال کرتے تھے۔ اس طرح پولس کا یہ نیا دین سرکاری سرپرستی کی وجہ سے پھیلتا چلا گیا، اور رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ جب پولس نے یہ تحریفات کی تو اس کا کوئی مخالف نہیں تھا، تھے مخالف، اس دور میں خوب مخالفت ہوئی، لیکن پولس کے متبعین جو تھے وہ زیادہ تر رومی، یونانی اور مغربی یورپین تھے، اور ان قوموں کے یہاں کفر و شرک ایک عام بات تھی، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی چیز، اس لیے انہوں نے پولس کے نظریات کو ایز اٹ ایکسیپٹ کر لیا، اور یہی لوگ حکومت میں تھے۔ تو پولس جب حکومتی سطح پہ عیسائیت حکومتی سطح پہ آیا، اور وہاں پہ جب بات ہوئی تو پولس کے مخالفین کمزور پڑ گئے، اور پولس کے متبعین اور پولس کے حامی سرکاری سرپرستی ہونے کی وجہ سے مضبوط تھے، اس لیے یہ چیزیں سرکاری کا درجہ حاصل کرتے ہوئے پولس کے نظریات اصل دین عیسوی بن گئی۔ ایک بڑی وجہ مذہبی کونسلیں ہیں۔ انحراف کی ایک بڑی وجہ مذہبی کونسلیں۔ اناجیل اربعہ کو قدامت کا درجہ دینے اور بقیہ اناجیل کو مسترد کرنے، نیز عیسائیت کے پھیلے ہوئے موجودہ عقائد و نظریات کی ترتیب و تدوین میں ان کانفرنسوں کا اہم رول رہا۔ اس کی تفصیل مستقل ایک سبق۔ خلاصہ انحرافات، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تمہید کی کیسے جو ہے اصل مذہب کیا تھا، اور پھر اس میں تبدیلی کیسے ہوئی۔ تبدیلی کے جو اسباب تھے دین مسیح کے، ایک بڑا سبب سب سے پہلا مظلومیت، اور دوسری یہ کہ انجیل
کا ضیاء انجیل ضائع ہو چکی تھی، 3 صدی بعد اس کو مرتب کیا گیا۔ اور تیسری بڑی وجہ پولس کی تحریف، خود پولس کے افکار و نظریات جو اس نے زیادہ اہم رول ادا کیا۔ اور چوتھی بڑی وجہ ہے مذہبی کونسلیں،